الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، دورہ ترجمہ قرآن اور تشریح کے حوالے سے یہ ہماری دوسری کلاس ہے. پہلی کلاس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 تک جو ہے وہ پڑھا تھا. اس دوسری کلاس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 47 سے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں پچھلا خلاصہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتا دوں، اور اس سے پہلے ایک حدیث شریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاہ الموت، جس آدمی کو موت آ گئی اور وہ اس حال میں تھا وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، وہ علم کی طلب میں تھا، یعنی طالب علمی میں تھا اور اسے آ گئی موت. ابھی اس نے اپنی وہ تعلیم تو مکمل نہیں کی، ظاہر ہے اسی صورت میں اسے موت آ گئی، اسی حالت میں. وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، اور وہ کس لیے یہ علم حاصل کر رہا تھا؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، تاکہ اس علم کے ذریعے سے وہ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے. فرمایا اگر وہ طالب علمی میں ہی مر گیا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرْجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا جنت کے اندر. اور اس میں جو ہے نا وہ یہ بات بہت واضح ہے کہ خاص طور پر اس دور میں جب اسلام اپنی اس شان کے ساتھ، جس شان کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، اس شان کے ساتھ نہ رہے تو دوبارہ اسے اسی جو ہے وہ آپ شکل و صورت میں لانا، یہ مقصد اگر ہو اس علم حاصل کرنے کا. دیکھیں دو باتیں ہیں نا، ایک ہے علم حاصل کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ دوسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے اپنے معاشرے کے حوالے سے. تو یہاں خاص طور پر اس ذمہ داری کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کے انسان جو ہے وہ علم حاصل کرے. الحمدللہ ہماری اس کلاس کا اصل مقصد تو یہی ہے. درس تو آپ کو پتہ ہے عرصہ دراز سے ہمارے ہو رہے تھے، لیکن اب ہم اتنی تفصیل کے اندر بھی نہیں جا رہے اور زیادہ بھی پڑھ رہے ہیں، تاکہ اللہ اگر ہمیں کچھ زندگی دے تو ہم اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ مکمل طور پر جو ہے وہ پڑھ لیں. تو یہ گزارش میری ہے کہ اس کو اس نیت سے پڑھیں، اس نیت سے اس کلاس کے اندر جو ہے وہ بیٹھیں اور اس کی پابندی بھی کریں، ٹائم کی بھی پابندی کریں اور
جو ہم یہاں پڑھ لیں تو کوشش کریں اسے جا کر اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ دہرا لیں. بلکہ ایک اور بھی طریقہ ہے، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو سنائیں جو آپ نے. اچھا، جب آپ وہاں یہ سنائیں گے نا تو یہ پھر آپ کو زیادہ ازبر ہو جائے گا، اور پھر کئی چیزوں کا آپ کو یہ پتہ لگے گا یہ مجھے اچھی طرح سمجھ نہیں آئی. اس پر پھر ہم بعد میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات اگر رہ جائے نا تو وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ابھی تک ہم نے جو 46 آیات پڑھی ہیں نا تو اس میں موٹی موٹی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے ایک ایسا انسان جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے، تو پہچان کے نتیجے میں اس کے تاثرات جو ہے وہ پہلی 3 آیات میں آئے تھے، سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں. پھر اگر یہ تاثرات واقعی اس کے دل کے ہیں، یہ دو باتیں ہیں کہ ایک لکھی پڑھی بات جو ہے وہ زبان سے آدمی پڑھ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ میرے دل کی کیفیت ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی یہ بات میرا دل جو ہے نا وہ یہ بات اس بات کو مان رہا ہے، وہ جو یقین قلبی والی بات ہے نا. تو اب ایسا انسان لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھے اسی کی عبادت کرتے رہنا ہے اور اسی سے ہی ہمیشہ مدد مانگنی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں. یہ ڈیسیجن لینے کے بعد اب جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اور کرنا پڑے گا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تو اس کی جو سب سے بڑی ترجیح ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی کہ مجھے وہ ہدایت مل جائے. چنانچہ اس کی ترجیح بنے گی اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت صراط مستقیم، یہ اس کی جو ہے وہ پھر ترجیح ہوگی. سب سے زیادہ اس کا جو اس کی طلب ہوگی، جو اس کی خواہش ہوگی کہ اچھا، طلب تو انسان کو بڑی ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے نا، جو ہے وہ روٹی کی طلب بھی ہے، مکان کی طلب بھی ہے، بیوی کی طلب بھی ہے، اور بھی معاملات ہیں، لیکن ان سب سے اوپر جو اس کی طلب ہوگی وہ ہوگی ہدایت کی. اور کون سی ہدایت؟ جو اسے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ملا دے اور گمراہ ہونے سے بچا لے اور اللہ کے غضب کا مستحق ہونے سے بچا لے. اس کے بعد جو 2 رکوع آئے ہیں نا تو ان میں یہی 3 طرح کی تصویریں دکھائی گئی. پہلی 5 آیات میں ایک تصویر دکھائی ہے، وہ ہے جو ہے نا وہ ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق بننے والے. پھر 2 آیتوں کے اندر جو تصویر آئی ہے وہ آئی ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور پھر جو رکوع آیا ہے اس کے اندر یہ تیسرا گروہ، اور اس میں دونوں طرح کے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں، وہ بھی جو ضعف ایمان میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہ جو نفاق، غیر شعوری طور پر نفاق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں دو انتہائیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک اللہ کے انعامات کا حقدار ہے، دوسرا کون سا ہے؟ جو اللہ کے غضب کا مستحق بن گیا. تو درمیان میں پھر کون سا ہے کہ جو وہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں ان کے لیول پر نہیں ہے، اس میں کمزوری آ گئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضعف ایمان. اور یہ ضعف ایمان وہ چیز ہے کہ اگر اس کی فکر نہ کی جائے تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ نفاق، غیر شعوری طور پر نفاق. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا نا کہ منافق کی نشانیاں، اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف، اذا خاصم فجر، اور اس کے ساتھ یہ بتایا ان صام وصلی وزعم انہ مسلم،
وہ نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا اور سمجھے کہ میں جو ہے وہ مسلمان ہوں، تو پھر بھی وہ غیر شعوری طور پر جو ہے وہ نفاق کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ بہرحال یہ اچھا، اس رکوع کے آخر پر، یعنی دوسرے رکوع کے آخر پر ایک مثال ان لوگوں کی دے دی گئی جو گمراہ ہونے والے ہیں، اور ایک مثال ان کی دے دی گئی جو اللہ کے غضب کے مستحق ہونے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا رکوع ہم نے پڑھا تھا۔ تیسرے رکوع کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو مخاطب کر کے ان کی زندگی کا مقصد بتایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اور عبادت کیا ہے؟ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا، پوری زندگی، کیونکہ عبد جو ہے وہ ملازم نہیں ہوتا، وہ 24 گھنٹے کا غلام ہے، لہذا 24 گھنٹے اپنی موت تک اللہ تعالیٰ کی غلامی میں گزارنا، خواہ آپ مسجد میں ہیں، خواہ آپ بازار میں ہیں، خواہ آپ دکان پہ ہیں، خواہ آپ اپنے بیوی بچوں کے اندر ہیں، ماں باپ کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، دائیں بائیں ہمسایوں کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، جو بھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے اس کو پیش نظر رکھنا۔ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے میرا مالک جو ہے وہ ناراض ہو جائے، یہ اس کا نام جو ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا، بس اس کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ ظاہر بات ہے دوسرے کسی کام کے لیے تو اللہ کہتا ہے میں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر عبادت کا مفہوم کیا ہوگا کہ ہم روزی تو کمائیں لیکن اس طرح کمائیں جس طرح اللہ نے کہا، خرچ کریں تو اس طرح کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا کہا، رشتہ داریاں نبھائیں لیکن اس طرح نبھائیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبھانے کا حکم دیا، تو یہ سب عبادت ہی کے اندر جو ہے وہ شمار ہو جائیں گے۔ بہرحال آگے اس کے بعد جو ذکر آیا وہ قرآن کا ذکر آیا کہ یہ عبادت جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس عبادت کے لیے کوئی فرمان، اور وہ فرمان ہے یہ قرآن، چنانچہ اس کے فوراً بعد پھر یہ ذکر آیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، گویا کہ یہ عبادت چاہیے قرآن کے مطابق۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو مطالبہ ہی، اگر جو ہے وہ فرمان ہی کے اوپر جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، فرمان ہی مشکوک ہے، تو یہ مطالبہ ہی پھر بے معنی ہو جاتا ہے کہ جی اس فرمان پر آپ نے عمل کیوں نہیں کیا۔ تو یہ عمل جو ہے تبھی ہوگا جب اس کے اوپر جو ہے وہ یقین ہوگا، لہذا فرمایا کہ اس پہ یقین حاصل کرو اور کم از کم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اور بھی مضمون آیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں، لیکن یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ ہدایت جو ہے وہ گمراہ جو ہوتے ہیں نا وہ اصل میں فاسق ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں، قرآن فاسقوں کو کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا۔ تو یہ تو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں فاسق ہوں، اور ویسے جو فاسق پہلے ہی فاسق ہے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ میں نے آپ کو ایک مثال بتائی تھی نا کہ ایک آدمی قتل کر کے جیل میں چلا گیا، تو وہ یہ اس کی زبان سے سنی بات ہے نا، تو وہ گیا ایک مولوی صاحب کے پاس اور ان سے کہنے لگا کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے۔ مولوی صاحب انہیں کہنے لگے کہ قرآن سیکھنا ہے تو یہ بات سمجھ لو قرآن سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا پہلے تو آپ مجھے سرٹیفکیٹ جاری کریں نا، میں ناحق بندہ قتل کیا ہے، میں ہدایت پر ہوں،
میں تو پہلے ہی گمراہ ہوں، تو میرا کیا گمراہ ہونا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ الٹی سمجھ کچھ لوگوں کو آ گئی ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے۔ تو آپ ان سے جب یہ پوچھیں گے کہ بھئی قرآن تو گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو، یہ سرٹیفکیٹ جاری کرو پہلے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اگر وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دے تو پھر آپ اس سے یہ کہنا کہ میرا کیا بگڑے گا، میں تو پہلے ہی فاسق ہوں، لہذا قرآن پڑھنے سے مجھے شاید ہدایت مل جائے۔ تو قرآن گمراہ نہیں کرتا، یہ خود لوگ گمراہ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر وہ رکوع آیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ اس دنیا میں انسان کو کس حیثیت میں بھیجا گیا ہے اس کا ذکر آیا۔ انسان کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے بطور خلیفہ، اس زمین پر انسان کو بطور خلیفہ جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور انسان کو زمین پر آتے وقت جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، جس صلاحیت سے فرشتے محروم تھے، وہ ہے علم الاسماء۔ یہ بات سمجھ لیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ ہے علم الاسماء۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ کمزوریوں کی شکل کے اندر جو وہ رکھ دیا، جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے، سیکس ہے، اور بیمار ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے بھوک ہے تو کھانا چاہیے، اور بیمار ہے تو صحت چاہیے، خوف ہے تو تحفظ چاہیے۔ تو اب کیا کرے گا؟ تحفظ کی کوشش کرے گا۔ اللہ نے عقل دی ہے، سورہ نحل کے اندر بھی یہ بات فرمائی ہے کہ تم جب اپنی ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے تو تم کوئی بھی علم نہیں رکھتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں کان دیے ہوئے تھے، آنکھیں دی ہوئی تھی، دل و دماغ دیا ہوا تھا۔ تو یہ علم پھر تم نے کیسے حاصل ہوا؟ یعنی ماں کے پیٹ سے تو تم بغیر علم کے پیدا ہوئے تھے، تو یہ علم تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ یہ جو کان آنکھیں دی ہوئی تھی نا، اس کے ذریعے سے تمہیں سمجھ آئی یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہاں سے بات چلی ہے نا، یہ بھی تو علم ہے نا، پتہ لگ گیا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر بیمار ہے تو بیماری کے احساس نے میڈیکل سائنس کو ترقی دے دی، حکیموں سے ہوتی ہوئی بات کہاں تک پہنچ گئی ہے، اب آپ کو خود پتہ ہے، میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ بھوک نے جو ہے وہ جب خوف زدہ کیا تو زرعی ترقی ہو گئی، زرعی یونیورسٹیاں بن گئی ہیں، اور ہر سال نئی نئے بیج، نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی قرآن سے تو نہیں پیدا ہو رہی، یہ کوئی حدیثوں میں تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا، یہ اس علم کی بنیاد کے اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کے اندر دیا ہے، اور پھر اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اسے ترقی دے لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خوف جو ہے وہ میں نے پہلے ڈنڈے سے دور کیا، پھر کوئی جو ہے وہ ڈنڈے کے اوپر برچھا لگا لیا، پھر کوئی کمان بنا لی، تیر بنا لیا، اور پھر کوئی بندوق بن گئی، پھر میزائل بن گئے، جہاز بن گیا، ایٹم بم بن گیا۔ یہ کوئی قرآن سے تو نہیں بنا۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ وہ علم ہے جو بطور انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور اس دنیا میں رہنے کے لیے دیا ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیں، خلافت کی بنیاد یہ علم ہے۔ فرشتے لاجواب ہوئے تھے اس علم کے آگے۔ یہ عام طور پر ہم اس بات کا دھیان نہیں کرتے، فرشتے جس علم کے آگے لاجواب ہوئے ہیں وہ کون سا علم ہے؟ وہ نماز روزہ وغیرہ نہیں ہے۔ فرشتوں نے یہی سمجھا تھا، فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری حمد، تیری ثنا، تیری تسبیح، یہ کیا چیز ہے؟ یہی ہے نماز روزہ، جس کو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ تو انسان اس میں تو فرشتے کا مقابلہ کر بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم سے یہ بہتر نماز روزہ کر لے گا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بلایا وہ تھا علم الاسماء. تو جب ان کے سامنے آدم کی یہ کوالٹی آ گئی، بس آپ خود غور کر لیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں چھوڑ دیا، پھر انہیں بھوک لگی ہوگی، ضرورت لگی ہوگی، تو وہاں سے جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے تجربے کر کر کے سیکھ لی کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ اس فائدہ ہے، یہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے، یہ میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جس میں ٹیسٹ ہی نہیں ہے، فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کو دھوپ لگے، نہ اسے چھاؤں لگے، نہ اس میں سیکس ہے، اس کو ان چیزوں کا آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اصل میں کیا ہے، ان کی تاثیر کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے آگے پھر فرشتے جو ہے وہ لاجواب ہو گئے. اچھا، اسی رکوع کے آخر پہ جا کر ایک اور علم کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ کون سا علم ہے؟ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، وہ ہدایت کس کے ذریعے سے آئے گی؟ پیغمبروں کے ذریعے سے آئے گی، جس طرح ہمارے پاس یہ قرآن ہے. یعنی وہ پہلی ہدایت جو ہے وہ تو اللہ نے انسان کے اندر، وہ کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے، وہ تخلیق کے ساتھ ہے. علم الاسماء والا معاملہ، کان، آنکھیں، دل و دماغ، یہ سب کو ملتا ہے. البتہ یہ علم جو ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے جو آیا، اس کے بارے میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی تم میں سے کسی کے پاس یہ ہدایت پہنچے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کے تابع ہوا. اس ہدایت کے تابع ہونے سے کیا مراد ہے؟ وہ علم الاسماء کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے نا. اب یہ علم الاسماء اس کا جو ہے وہ اس علم کے تابع ہو گیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جس کا اس کے تابع نہیں ہوا پھر اس کو پریشانی ہوگی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن کریم میں ہمیں یہ تو نہیں بتایا کہ زرعی ترقی اس طرح کرو، یہ کہاں بتایا؟ یہ علم الاسماء، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ ترقی ہم نے کی. اور جو ہم نے اس کے ذریعے سے معاش حاصل کر لی، اس کو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو حاصل بھی کرنا ہے تو علم الاسماء کے تابع کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو خرچ بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ علم الاسماء کے ساتھ تو حاصل کیا ہے، علم وحی کے تابع اس کو حاصل کرنا ہے. وہ جو معاش حاصل کرنی ہے کیسے حاصل کرنی ہے؟ آتا نہیں ہے کہ پہلے سوال پوچھے جائیں گے کمایا کیسے تھا؟ کمانا ہے، کماؤ گے علم الاسماء سے ہی، لیکن اس علم کے تابع رہ کر کماؤ گے. پھر جو کما لیا تو اس کو خرچ کرنا ہے، تو اسے خرچ کرو گے لیکن کس علم کے تابع؟ وہ علم وحی. اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اسلحہ بناؤ گے، کیسے بناؤ گے؟ ایٹم بم آپ نے بنا لیا، بندوق بنا لی، وہ تو بنا لی اس علم الاسماء کے ساتھ، لیکن اس کو استعمال کرنا ہے علم وحی، وہ قرآن و سنت کے تابع اس کو جب وہ استعمال کرنا ہے. یہ ہے اصل کے اندر جو ہے نا وہ ان دونوں علوم کا جو ہے وہ آپس کے اندر تعلق. جس کا یہ علم جو ہے نا وہ اس کے تابع ہوا، اس کو کوئی فرق نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. البتہ جس کا علم قرآن و سنت کے تابع نہ ہوا، اس ہدایت کے تابع نہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی، تو پھر اس کو پریشانی ہوگی. یہ بات وہاں واضح کر دی گئی. اب دیکھیں یہی فرق ہے نا، دنیا کے اندر جو قوت حاصل ہے، دنیا کے اندر جو غلبہ حاصل ہے، امریکہ کو کہہ لیں یا جس کو بھی آپ کہہ لیں، وہ کوئی قرآن و سنت کے ساتھ تو اس نے غلبہ حاصل نہیں کیا. وہ تو غلبہ حاصل کیا انہوں نے علم الاسماء کی بنیاد کے اوپر. البتہ اگر ان کا یہ علم قرآن و سنت کے تابع آ جائے، وہ معاشرہ قرآن و سنت کے تابع آ جائے، اس کے سارے معاملات قرآن و سنت کے تابع آ جائیں، تو بس
وہی خلافت ہے. خلافت یہی تھی نا. کیا اس وقت لوگ جو ہے وہ دکانیں نہیں کرتے تھے؟ اس وقت بکریاں نہیں چراتے تھے یا کوئی اور معاش کا ذریعہ استعمال نہیں کرتے؟ صرف بیٹھ کر جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو روزی آ جاتی تھی. خندق کھودی ہے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو قرآن کیوں نہیں وہاں بیٹھ کر پڑھا؟ کوئی وہاں نفل پڑھتے. خندق کھودنے کی ضرورت، یا خندق خود بہت ہی کھود جاتی، یا کھودنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اصل کے اندر. اب یہ تو یوں سمجھ لیں کہ تمہیدی مضامین تھے. اب اس کے بعد ایک ایسی امت کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نمائندہ امت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے انعامات سے سرفراز کیا تھا. وہ امت بنی اسرائیل ہے. اور مدینے میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے. عرب میں اگرچہ منفرد عیسائی تھے، لیکن عیسائی کوئی گروہ کے طور پر موجود نہیں تھے عرب کی حجاز وغیرہ کی حدود میں. یہاں تھے یہودی. لہذا اب ظاہر بات ہے ایک وقت میں دو امتیں نہیں ہو سکتی. اب اللہ تعالیٰ اس امت کی ان خرابیوں کا تذکرہ کر رہا ہے جس وجہ سے اب ان کو اللہ ہٹا رہا ہے، جس کو اللہ نے کبھی انعامات دیے تھے اور اب ان کو انعامات سے، بلکہ اب کیا وہ تو انعامات سے پتہ نہیں کب کے محروم ہو چکے ہیں. لیکن دوسری امت جو ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کو اس منصب کے اوپر فائز کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اس امت کو بھی، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ تم سے پہلی امت جو ہے وہ ان خرابیوں کی وجہ سے انعامات سے محروم ہوئی. دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو ذرا آپ سوچیں نا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ بنی اسرائیل کے ہی ہوں گے. اسی لیے جو بات شروع ہوئی ہے کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ہم انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں نا. تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میں نے انعامات کیے تھے لیکن اب محروم کر دیے گئے. کیوں محروم کر دیے گئے؟ یہ اس کے اسباب ہیں. ان کو جو ہے وہ محروم کر دیے گئے تاکہ یہ امت جس کو اس کی جگہ لانا ہے اسے آغاز ہی میں اس بات کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات غیر مشروط نہیں ہیں، مشروط ہیں. وہ جیسے ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے، کام پیارا ہوندا چم پیارا نہیں ہوندا. ٹھیک ہے نا. اگر تمہارے وہ کام ہوں گے کہ تم ان انعامات کے مستحق بنے رہو تو یہ انعامات جو ہے وہ تمہیں ملتے رہیں گے. اور اگر تمہارا کردار انہی کی جیسا ہو گیا یا اسی طرح کی خرابیاں تمہارے اندر آ گئی تو تم بھی ان کی طرح جو وہ محروم کر دیے جاؤ گے. اور آج ہم محروم ہو چکے ہیں. جب ہم اس کو پڑھیں گے نا تو آپ غور کرنا کہ یہ ساری تو باتیں ہمارے اندر بھی ہیں، تو ہم بھی تو وہیں پہنچے ہوئے ہیں نا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النال بالنال. میری امت کے اندر وہ سب خرابیاں آ جائیں گی جو بنی اسرائیل میں آئی، بالکل ایسے جیسے جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. تو یہ تو جوتا تو مشابہ ہو چکا ہے. بہرحال یہ کئی دفعہ جب عام آدمی پڑھتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ساری خرابیاں تھیں. یہ خرابیاں جو ہیں یہ 2000 سال کی خرابیوں کا ذکر ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 2000 سال ہو گئے تھے. تو مطلب یہ 2000 سال کی خرابیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے. میں اس کو اس طرح بھی سمجھا دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک نوکر آپ نے رکھا ہوا ہے اور وہ نوکر جو ہے وہ محنتی بھی، اچھا بھی کام کرتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ غفلت آ جاتی ہے. پچھلے کام کی وجہ سے کئی دفعہ آپ اسے معاف کرتے ہیں. کوئی آپ نے 10 دفعہ معاف کیا، 20 دفعہ معاف کیا، پھر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں یہ رکھنے والا ہی نہیں ہے، تو اب آپ اسے نکالتے ہیں.
تو وہ جو آپ نے معاف کر دیے تھے نا ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. جی فلاں جگہ آپ نے ایسے کیا تھا ہم نے معاف کر دیا, فلاں جگہ ایسے کیا تھا ہم نے معاف کر دیا, فلاں موقع پر پھر تم نے کر دیا, فلاں موقع پر تم نے معافی مانگی تھی, پھر ہم نے کہا چلو جا, اب نہیں رکھنا ہم نے آپ کو. ٹھیک ہے نا. یہ ہے اصل کے اندر ان کی وہ 2000 سال کی خرابیاں اللہ نے یہاں بیان کی. تو بس اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں, اگرچہ یہ تذکرہ پچھلی 6 آیات سے شروع ہو چکا ہے. وہاں بھی آپ جو پچھلے ہماری کلاس ہوئی تھی, آج ہم نے انشاءاللہ 77 نمبر آیت تک پڑھنا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ پچھلی 6 آیتیں جو ہیں یہ بھی بنی اسرائیل سے متعلق ہی ہیں, البتہ ان کا انداز کچھ ذرا دوسرا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل, اے اولاد اسرائیل, اذکروا نعمت اللاتی انعمت علیکم, یاد کرو میرے انعامات جو تمہارے اوپر ہوئے. ذرا ذہن لائیں, سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم, اللہ یہاں ہم پر بھی یہ بات واضح کر رہا ہے کہ انعامات تو ان پر میرے ہوئے تھے لیکن وہ محروم ہو گئے. تم پر بھی ہو گئے تو تم غیر مشروط نہیں ہوں گے. اگر تم ان شرائط کے اوپر پورے نہیں اترو گے تو تم بھی محروم کر دیے جاؤ گے. یہ بات ہے جس طرح وہ محروم کر دیے گئے. تو آج میں نے جیسے کہا کہ ہم محروم ہو چکے ہیں. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں کے اوپر فضیلت دی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی دوسرے کی جزا نہیں بنے گا, ہر کوئی اپنا اپنا بھگتے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کسی قسم کی کوئی سفارش. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا. یعنی معاوضہ تو یہاں دنیا ہی کے اندر جو ہے وہ وہاں ہوگا بھی نہیں کسی کے پاس, تو نہ وہاں اس کا کوئی تقاضا کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, نہ کسی جانب سے ان کو کوئی مدد آئے گی. یہ تصورات ہوتے ہیں نا مدد کے, فلاں چڑھا لے جائے گا, فلاں کر لے گا. فرمایا کہ نہ کسی جانب سے کوئی مدد آئے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اب دیکھیں یہ 2000 سال کا میں نے کہا نا کہاں سے بات شروع کی ہے, جب فرعون کی غلامی سے نکلے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی, بچا کر لائے فرعون کی غلامی سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, یعنی یہ میرا احسان یاد کرو, وہ تمہیں بہت برا قسم کا عذاب دیتا تھا. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, وہ تمہارے جو ہے وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا, تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اب ذرا سوچیں کتنی بڑی جو ہے وہ سختی میں تھے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جس وقت ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ سمندر کو پھاڑا یا دریا کو پھاڑا, یہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اس طرح ہم نے تم کو بچا لیا. یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مار کر جو سمندر کو پھاڑا تو اس طرح تمہارے لیے تو رستہ بنا, تم بچ گئے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, لیکن اسی جگہ پر فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گئے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور یہ سب کچھ تم نے نظارہ کیا. یعنی کوئی ایسے نہیں ہے کہ صرف تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے, تمہارے ہی لوگ تھے نا جن کی آنکھوں کے سامنے ہوا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کو لے کر آ گئے, فرعون کی غلامی سے نکال کر جب وہ لے آئے, فرعون غرق ہو گیا. تو اب صحرائے سینا کے اندر جب آئے ہیں تو اپنی قوم کو ایک جگہ چھوڑا اور خود موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پر. نوٹ کریں کیوں چلے گئے. اللہ نے کس لیے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف؟ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے.
اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر مطالبہ بھی یہ کیا. یہ بات نوٹ کر لیں، آج اکثر لوگوں کو ان باتوں کا سمجھ نہیں ہے کہ وہ میں نے ایک دن یہاں ایک درس ہمارا تھا تو اس میں بتایا تھا یہ جو فرعون کی غلامی میں تھے یہ بہت نیک پاک لوگ تھے، وہ انتہائی مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں ذلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو نجات دلا رہا ہے. یہ کئی دفعہ ہمارے لوگ سوچتے ہیں نا، دیکھیں یہ مماثلت ہم نے اس دور میں دیکھنی ہے کہ جی یہ کون سے مسلمان تھے جن کو پاکستان مل گیا، تو وہ کون سے بنی اسرائیلی مومن تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام چھڑانے چلے گئے. ٹھیک ہے نا، ایسے اتنے کی ہوں گے نا، یا کوئی زیادہ نہیں ہونے لگے. آپ یہ سمجھ لیں یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر تھیں جب وہ محمد علی جناح نے ہمیں جو ہے یہ ملک جب لے کے دے دیا. ایسے ہی لوگ تھے وہاں، کوئی ان کو وہ پاک صاحب نہیں تھے جو جن کو چھڑا کر موسیٰ علیہ السلام لائے. تو لہذا آپ اپنے آپ کو اتنا مایوس نہ کیا کریں، اتنا محروم بھی نہ سمجھا کریں، لیکن البتہ خرابیاں اپنی جگہ ہیں فکر والی. تو اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آ گئے تو گئے، انہوں نے موسیٰ قوم کو چھوڑا، ہارون علیہ السلام کو ان میں چھوڑا اور خود چلے گئے طور پر. اللہ نے ابھی بلایا نہیں تھا، چلے گئے. اور چلے اس لیے گئے کہ میں ظاہر ہے اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، اللہ کو جا کر کیا بتانا ہے کہ کچھ اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کو بہت شوق ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہر ہے گفتگو کرنے کا، جہاں وہاں ہم کلام ہونے کا. تو وہ اپنی قوم کو جو ہے نا وہاں چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے طور پر. اور طور پر جس وقت چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ دیر ٹھہرا لیا، 40 دن ٹھہرا لیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیچھے جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا جہاز، سمندری جہاز سمجھ لیں، ہوائی جہاز تو جلدی گر جاتا ہے نا، ایسا جہاز ہے جس کا وہ ڈرائیور جو ہے، چلانے والا جو ہے، وہ کہیں اتر کر چلا جائے، سمندر کے اندر جہاز چل پھر رہا تو وہ کیا کریں گے وہ. تو یہ الجھن بن گئی کہ بھئی اب جو ہمیں لے کر آیا وہاں سے گھروں سے نکال کے لے آیا، جس کی ہدایت پر ہم نے آگے پیچھے ہونا ہے، تو وہ چلا گیا اور وہ آیا بھی نہیں ہے. تو اس سے ان کے اندر ایک الجھن جو پیدا ہوئی اور اسی الجھن کے اندر انہوں نے پھر وہ بچڑا بنا دیا. اب دیکھیں سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، کچھ تقوی والے بھی ہوں گے اور کچھ بالکل جو ہے وہ کچے دماغوں کے بھی تھے. انہوں نے وہ بچڑا بنا لیا، اس کی پرستش کرنے لگا کہ چلیں اسی طرح کوئی رستہ ہمیں مل جائے گا. کہتے ہیں کہ فرعون کی قوم جو تھی نا اس میں بھی گائے بڑی تقدس والی تھی. جس طرح ہندوستان میں گائے تقدس والی ہوتی ہے نا، اس طرح وہاں بھی تقدس والی تھی. وہ کچھ چھوت لگی ہوئی تھی ان میں، وہاں سے لے کر آئے تھے ساتھ. جیسے کئی ساری بیماریاں ہم ہندوؤں کے ساتھ لے کر پاکستان آئے ہیں نا، تو اسی کی بنیاد کے اوپر پھر انہوں نے یہ بچڑا بنا لیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے بعد بچڑا بنا لیا. یہ نوٹ کریں، نہ سب نے بچڑا بنایا تھا، نہ سب نے پوجا تھا. البتہ کوئی 60-70 ہزار لوگ تو تھے جو اس میں ملوث ہوئے تھے. 6 لاکھ میں 6 لاکھ کی تعداد تھی کل. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہوئے ظلم کرنے والے، یعنی یہ بچڑا بنا کر تم ظالموں کے اندر جو ہے وہ شمار ہوئے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم آئندہ شکر کرنے والے بنو، آئندہ ایسی حرکت نہ کرو جیسے کہتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. والفرقان، اور فرقان. فرقان کا مطلب یہ ہے کہ فرق کرنے والی، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی. ویسے قرآن کو بھی فرقان حمید کہتے ہیں نا،
تو یہ نوٹ کریں ایک چیز، جتنا حق اور باطل کا فرق قرآن سمجھا سکتا ہے کوئی اور نہیں سمجھا سکتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ قرآن کو سمجھے، اپنے اپنے فرقے کے مولویوں کے ترجمے ہی پڑھیں نا، پھر بھی ان کی بڑی اصلاح ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کبھی جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر غور کریں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ جی فلاں مولوی کا آپ پڑھیں اور فلاں عالم کا آپ پڑھیں، اپنے فرقے کے جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے نا اسی کا جو ہے وہ پڑھیں، ترجمہ یا تفسیر اسی کی جو ہے وہ پڑھیں۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جس وقت ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرقان، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی یہ کتاب ہدایت کے لیے تھی، جس طرح قرآن حکیم جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے تو ہدایت کے لیے دی ہے، ہم اس سے ہدایت لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم کے لوگوں تم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ بچڑا بنا کر تم نے اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کو اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا پایا۔ فرمایا فتوبوا الی بارئکم، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنے ہی لوگوں کو۔ اب اندازہ کریں کہ یہ پھر کتنا سخت حکم تھا۔ اب جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اس میں ملوث رہے، کچھ لوگوں نے پہلے توبہ کر لی تھی ہارون علیہ السلام کے سمجھانے پر، کچھ اڑے رہے۔ وہ ہارون علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تیرا بھائی بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور تو اب ہمیں کہتا ہے کہ ہم خود بھی اپنی کوئی فکر نہ کریں، اپنے لیے کوئی رستہ نہ ڈھونڈیں۔ بہرحال وہ لگے رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو فیصلہ اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ جن لوگوں نے اس وقت تک توبہ نہیں کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا حکم تھا، بہت بھاری حکم تھا۔ اتنے سارے لوگوں کو قتل کرنا، تقریباً 40,000 آدمی ہے، اس کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو کیونکہ کوئی باقاعدہ اسٹیٹ بھی نہیں ہے، تو اب جھگڑا ہو سکتا ہے، ہمارے بندے کو فلاں نے قتل کیوں کر دیا۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جو آدمی جنہوں نے یہ بچھڑے کی پرستش کی ہے، ان کو ایک طرف کر لیا جائے، اور دوسری طرف کون رہ جائیں گے؟ جنہوں نے پرستش نہیں کی۔ اب یہ پرستش کرنے والوں میں سے ایک آدمی، اس کے بارے میں وہاں سے آدمی لیا جائے گا، لیکن کون آدمی لیا جائے گا؟ جو اس کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ اگر اس کا باپ ادھر ہے تو اس کو کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قتل کر، اگر بیٹا ادھر ہے تو بیٹے کو کہا جائے گا باپ کو قتل کر، ماموں ادھر ہے تو کہا جائے گا بھانجے کو قتل کر، بھانجا تو بھانجے سے کہا جائے گا ماموں کو قتل کر، تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا بھی نہ اٹھے۔ اس طرح وہ قتل کروائے گئے، اور پھر جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کر دو اپنے لوگوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی تمہارے لیے باعث خیر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس طرح اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اور جس وقت تم نے کہا اے موسیٰ
ہم آپ کی بات جو ہے وہ نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جہری طور پر دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اصل میں مسئلہ یہ بن گیا کہ اتنے سارے لوگ جو تھے ان کو قتل کرنا آسان نہیں تھا، لہٰذا پھر رشتہ داریاں بھی تھیں، تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کے اوپر زور دیا کہ ان کو قتل کرنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ان کی مغفرت کی بات کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہاں کرتے تھے؟ طور پہ جا کے۔ تو آپ ہمارے بھی کوئی نیک آدمی ساتھ لے جائیں، طور پہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر قوم کے کچھ 70 آدمی لے کر گئے تھے، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے۔ تو جب وہاں گئے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا کہ میرا عذاب جس کے لیے فیصلہ ہو گیا ہے اس پر آئے گا، کوئی معافی نہیں ہے۔ وہاں پھر ہم تفصیل سے اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں گے، یہاں تو اس کو بس اتنا ہی سمجھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی، یا وہ 70 آدمی بھی ساتھ گئے تھے، ان کی وہ جو درخواست تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر واپس آ کر اس کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ حتی نر اللہ جہرا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فیصلہ واپس نہیں لیا، ہمیں بھی لے جائے، تسلی ہو جائے جیسے کہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر آ پکڑا تم کو جو ہے وہ ایک کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب تم نے جو ہے وہ دیکھا۔ یہ اصل کے اندر وہ پہاڑ کے اوپر جب چڑھے نا موسیٰ علیہ السلام لے کر، جب چڑھ رہے تھے تو پہاڑ میں زلزلہ آیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی لڑکھڑا گئے، اور وہ جو دوسرے لوگ تھے وہ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماری گئے۔ قرآن کریم میں تو یہی الفاظ ہیں کہ وہ 70 آدمی جو ہے وہ مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ لڑکھڑا گئے پہاڑ سے اوپر چڑھتے چڑھتے، تو وہ لڑکھڑاتے انہوں نے دعا کر دی جو کرنی تھی کہ اللہ ہم تو آئے تھے ان کے گناہ بخشانے کے لیے، تو یہ تو گناہ گار نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس کا پھر اللہ نے بعد میں جواب دیا کہ میں نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہے، تو اسی پر عمل کرو۔ تو یہ وہ کڑک کا ذکر ہے کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو وہ جب پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو تمہیں کڑک آئی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب تمہاری نظروں کے سامنے ہوا جیسے کہتے ہیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہاری وہ جو موت ہو گئی تھی پہاڑ پر چڑھتے وقت، تو اس کے بعد تمہیں پھر زندہ کر دیا، اٹھا دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تو ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ سایہ کیا بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے لیے من اور سلوہ اتارا۔ یعنی وہاں جو ہے نا وہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو صحرا میں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے لیے جو وہ یہ من اور سلوہ کا انتظام کر دیا، اس کا ذکر ہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، اس میں پاکیزہ رزق کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے ان ہدایات کی پابندی نہیں کی تو انہوں نے ہمارے اوپر تو ظلم نہیں کیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، کس کا بگاڑا؟ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ ہوئے اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو وہ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اصل میں تو وہ بگڑے گا ہمارا اپنا ہی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جس وقت ہم نے کہا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر جب وہ داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو اور جیسے تمہیں پسند ہو۔ یہ واقعہ بھی ہے، اور یہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ
جو ہے نا وہ ایک عرصہ تک وہ منو سلوا کھاتے رہے، فری کا کھانا، پیچھے ذکر آ گیا، پھر وہ تنگ آ گئے۔ وہ جیسے آدمی کا ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ ہمیں تو وہی چیزیں چاہیے جو ہم پہلے مصر میں کھایا کرتے تھے، وہ چیزیں ہمیں جو ہے چاہیے۔ اور وہ کیسے چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھی تھا کہ جا کر کسی جگہ کھیتی باڑی کر لو گے تو یہ چیزیں مل جائیں گی، یا کسی مارکیٹ سے مل جائیں گی، بازار سے مل جائیں گی، تو من و سلوا کو جاری رہنے دو۔ لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ یہ بات کہی کہ نہیں، ہمیں وہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ کہا کہ ایک بستی ہے اور اس بستی کے رہنے والے مشرک ہیں، لیکن وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جن چیزوں کا تم مطالبہ کرتے ہو نا وافر مقدار میں اس بستی میں موجود ہے، ان کے گھروں میں دکانوں پہ موجود ہیں۔ تم ایسا کرو کہ اس بستی کی طرف جو ہے وہ کوچ کرو، اور وہ بستی والے جو ہیں ان کے دلوں میں میں رعب ڈال دوں گا، یعنی کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، وہ تمہارے لشکر کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے، تو تمہارے لیے وہ سب حلال ہے۔ فری کا ہی لینا ہے نا، تو ایسے لے لو جا کے وہاں۔ اچھا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ان سے یہ کہی کہ جب تم اس بستی میں داخل ہونے لگو تو اس وقت جھک کر داخل ہونا یا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ اچھا، یہ سجدہ کرنا یا جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے نا اس کے اندر تکبر بہت جلدی آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں خدا نخواستہ دو آدمی جو ہے ان کا آپس کے اندر جو ہے کوئی تھوڑی سی طلب کلامی ہو جائے، ایک آدمی دو چپیڑے مار دے ایک کو اور دوسرا نہ مار سکے، اب یہ گھر جائے گا بڑا اپنے آپ کو سمجھ کر، تو یہ کون سی چیز اس کے اندر بڑے ہونے کا احساس؟ تکبر، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسے خوشی سے نیند نہیں آئے گی 3 دن، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی تھوڑی سی بات ہے کہ وہ دیکھ کر ہی بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ انسان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ حالات ایسے ہی اللہ بناتا ہے کہ انسان میں یہ خطرہ بھی رہتا ہے، بگڑنے کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں ان کے اوپر جو ہے وہ غلبہ دے دیا، یا اس بستی کو ہمارے کنٹرول کے اندر جو ہے وہ دے دیا، ہماری اپنی طاقت قوت نہیں تھی۔ اچھا، ان سے کہا کہ حتاتن کہتے ہوئے جانا ہے۔ حتاتن کا مطلب ہے کہ معاف کر دے، معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ جب وہ اس بستی کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے لگے، وہ تو بھاگ گئے، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ کسی خواہش کو لے کر آئے تھے نا۔ وہ خواہش کیا تھی؟ اس بستی کے اندر جو اناج ہے اس کی طلب تھی نا۔ تو اب یہ جب آدمی وہاں ایسے ماحول میں پہنچتا ہے تو اس وقت انسان کی توجہ کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ وہ اس چیز کے اوپر ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ سے جو ہے وہ ایک عرض کروں کہ ہمارے ہاں عام طور پر شادیوں کے اوپر جو ہے نا وہ کھانا کھلتا ہے نا، تو ہر آدمی کدھر کو بھاگتا ہے؟ جدھر کوئی زیادہ کھانا ہو یا اس کے پسندیدہ ہو ادھر کو بھاگتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ جب سجدہ کرنے کا وہ وقت آیا یا جھکنے کا وقت، جھک کر جانا تھا، تو ان میں بعض لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ مذاقاً کہا، غالباً ایسے ہی ہوگا، مذاق سے کہا یا سیریس کہا کہ بھئی کہتے سجدے چی نہ پہ رہے جو گاں بھی ٹرو، اور کوئی اچھی سی جگہ جو ہے وہ تلاش کرو، کوئی اچھا گھر جس میں، تو ظاہر ہے ہر ایک نے جہاں جو گھس گیا ہے پھر اس نے وہاں قبضہ کر لینا نا، یہ تو میرا ہے، تو کسی اچھے تھا جا کے ہاتھ پاؤ۔ تو وہ ایک دوسرے کو پھر یہ اشارہ کرتے تھے ہنتاتن، ہنتاتن کی جگہ ہنتاتن۔ ہنتاتن کا مطلب کیا ہے کہ اناج کا دھیان کرو، اناج کی طرف، یعنی
وہ نرا یہاں سجدے میں نہیں پڑے رہنا، آگے ہو کے اناج والی کو جگہ بھی ڈھونڈو۔ تو یہ ہے وہ واقعہ۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا جس وقت ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے تم چاہو اور جیسے چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہونا ہے بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہتے جانا بخش دے، معاف کر دے، اور ہم تمہاری خطائیں بھی معاف کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو ہم اور بھی زیادہ دیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو برخلاف اس بات کے جو ان کو کہی گئی تھی، اس کو کسی دوسری بات سے بدل دیا۔ وہ ہنتاتن میں نے آپ کو بتا دیا، ہنتاتن کی جگہ ہنتاتن کہنا شروع کر دیا۔ اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے ایک عذاب نازل کیا۔ اب ذرا نوٹ کریں کہ وہاں سے چھڑا کر لا رہا ہے، فرعون کی غلامی سے چھڑا کر لا رہا ہے، تو وہ 40,000 تو پیچھے قتل ہو گئے وہ بچڑا پوچھ کر، اور پھر یہ غالباً طاعون کی بیماری پھیلی تھی، بہت زیادہ جو ہے وہ مر گئے اس کے نتیجے میں بھی۔ یہ اب صفائی ہو رہی ہے، وہ سارا کچرا مچرا آ گیا تھا نا، اب اس میں سے پھر اس طرح یہ نکل رہے ہوں گے۔ اور وہ میں جو عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری بھی صفائی ہو جائے گی، کوئی اسی طرح انتظام اللہ کر دے گا، تو بہرحال باقی جو ہے نا ان کو پھر اللہ عزت دے دے گا۔ تو یہ نوٹ کریں کہ وہاں سے صفائی کر کے نہیں لایا، وہاں سے ایسے ہی نکال کے اللہ لے آیا کہ چل بس موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لے آؤ۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ فاسق تھے، اس وجہ سے صفائی ضروری تھی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو مارو اس پتھر کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے۔ اور ایسے جیسے آج ہمارے فرقے ہیں نا، ایسے ان کے وہ قبیلے تھے، اور وہ قبیلے جو تھے وہ اکٹھے پانی نہیں پی سکتے تھے، اکٹھے جو ہے نا وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 12 چشمے جاری کر دیے کہ ان کی لڑائی نہ ہو۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیلی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی خیر کریں، وہ تو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ خیر نہیں کرتے تھے، تو دوسروں کے ساتھ وہ کیسے کریں گے؟ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر کسی نے اپنے پینے کے مقام کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اوپر جاؤ فساد کرتے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب تم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، من بقلہا، سبزیاں، وقصائہا، اور یہ کھیرے ونگے وغیرہ جو بھی ہیں، وفومہا، گندم، وعدسہا، دالیں یا مسور، وبصلہا، پیاز وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ چاہیے ہمیں۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے بہتر کی جگہ، یعنی ایک بہتر چیز جو ہے اس کی جگہ تم کم تر چیز جو ہے اس کو ترجیح دے رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ،
کہیں جا کر آباد ہو جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو جو تم کہہ رہے ہو کہ وہی تو مل جائے گا تمہیں، یعنی یہاں بھی دنیا میں مل جائے گا، اس کے لیے اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کیا بات ہے کہ وہ رہے ڈٹے اپنی بات کے اوپر ہی کہ ہمیں چاہیے بھی اللہ سے اور چاہیے بھی یہی. اور پھر وہ بستی میں، وہ پہلے واقعہ آ گیا نا اس کا کہ وہ بستی میں جانے کا حکم دیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، از یہ ذرا غور سے اس بات کو سن لیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی. یہ تھوپ دی گئی کیسے ہوتی ہے؟ وہ جس طرح ہمارے گاؤں دیہات میں وہ عورتیں گوبر لے کر نا دیوار پر ایسے مارتی ہیں، اس کو پتہ نہیں تھاپی کہتے ہیں کہ پاتھی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، وہ جا کے چمٹ جاتی ہے دیوار کے ساتھ، اس کو کہتا ہے تھوپنا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا چیز تھوپی گئی؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دی گئی ذلت. وَالْمَسْكَنَةُ، محتاجی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر. چلے کہاں سے تھے؟ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم، اے اولاد اسرائیل یاد کرو میرے انعامات جو تمہارے اوپر ہوئے. تو یہ انعامات کا ذکر اس سے پہلے کہاں آیا؟ سورہ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم. تو اسی میں آیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم. یہ انعام یافتہ ہی کہاں پہنچ گئے؟ کیا بن گئے؟ مغضوب علیہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ انعام یافتہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نظام نہیں بنایا ہوا کہ بس جو اس کے ہاں انعام یافتہ شمار ہو گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے انعام یافتہ ہے. وہ جب تک اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو ان انعامات کا مستحق قرار دیا گیا ہے، اس وقت تک ہی وہ انعام یافتہ رہے گا. پھر وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر بھی آ سکتا ہے. اب یہ وہی آ رہے ہیں اللہ کے غضب میں جو کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام یافتہ قرار پائے تھے. تو فرمایا کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی ناقدری کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے. یہ کفر کا مطلب ہے ناشکری، ناقدری جو ہے نا. وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ تورات ہماری کتاب ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن کیا اس کی ہم قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ جو ہم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے نا کہ ساری زندگی گزر گئی قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، یہ تو ناقدری میں آتا ہے، ناشکری میں آتا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے ناحق نبیوں کو بھی قتل کیا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانیوں میں حد سے گزر گئے. اب یہ یہاں ایک بڑا اہم مضمون جو ہے وہ آ رہا ہے یہود کے حوالے سے، تو اس کو ذرا سمجھ لیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور والذین ہادوا جو یہودی ہوئے، پھر والنصارى اور وہ بھی جو نصارہ ہوئے یعنی عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لایا اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا اور اس نے اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. اچھا جی، یہ جو بات ابھی آپ اگر توجہ سے آپ نے سن لیا ہے یہ ترجمہ، تو پھر اس کا مطلب کیا آپ کو کیا سمجھ آئے گا کہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، کوئی صابی ہے، پھر اس میں ہندو کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے نا. جب اتنے آ گئے تو اس میں ایک آدھ اور بھی شامل ہو جائے گا تو کیا حرج ہے.
وہ شک بھی آ جائے گا تو کیا ہے، جو بھی ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، دو ہی باتیں کہی گئی نا، ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اسے کوئی ڈر نہیں ہے۔ عام طور پر ہم نے تو اسی طرح سمجھا ہے نا کہ جو اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ ہے اصل کامیاب، تو یہاں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے ہی کامیاب ہیں، اگر ایمان لا کر اچھے عمل کر رہے ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ اور کئی سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کو غلط استعمال بھی کرتے ہیں، اسی لیے میں نے تھوڑا آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ کروانی چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے۔ مطلب عام طور پر لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا ہوگا، ابھی میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ پڑھیں تو اب آپ کے سامنے یہ بات آئی ہوگی کہ بھئی یہ پھر اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ قرآن کی یہ آیت نکال دیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ جی جس کا مرضی ترجمہ لے آئیں، تو ظاہر ترجمے والے نے تو یہی کرنا ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق کرنا ہے نا، تو ترجمہ تو یہی بنتا ہے۔ اصل میں یہ سمجھ لیں جب تک کسی بات کا جو پس منظر ہے نا وہ واضح نہ ہو تو وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ اصل کے اندر اس آیت کا ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر کیا ہے؟ وہ پس منظر یہ ہے کہ یہودی جو تھے ان کا یہ نظریہ بن گیا تھا کہ یہودی جنت میں ہی جائیں گے، جس طرح مسلمانوں کا ایک عام طور پر سوچ بن گئی ہے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جنت میں ہی جائے گا، اس طرح یہودیوں کا بھی یہ تصور بن گیا تھا کہ جنت جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے۔ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند دن، جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ یہ تصور ان کا جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ تو اس تصور کو جو ہے نا وہ صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کی ہے کہ یہ تصور درست نہیں ہے کہ تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ عمل کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے، خواہ آج کے مسلمان ہیں ان کو بھی عمل کرنا ہی پڑے گا، اور خواہ کسی وقت یہود تھے، یہود کا دور تھا، ان میں بھی جو کامیاب قرار پائے وہ عمل کی بنیاد کے اوپر کامیاب قرار پائے، اور جو عیسائی ہیں وہ بھی اگر کامیاب قرار پائے تو وہ عمل کی بنیاد کے اوپر۔ اسی طریقے سے صابی کہتے ہیں، وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، تو وہ بھی ان کے لیے بھی عمل کرنا لازمی تھا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ یہاں یہ بات واضح فرما رہا ہے کہ ہر دور میں عمل جو ہے وہ لازم رہا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں جو ہے یہ لازم و ملزوم رہے ہیں۔ تم نے کہاں سے یہ بات نکال لی ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے ہاں ہم ایسے ہی بخش دیے جائیں گے، ایسے ہی جنت کے اندر جو وہ داخل ہو جائیں گے؟ یعنی مطلب کیا ہے؟ اب اس کو دوبارہ پھر پڑھ لیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو ایمان والے ہیں۔ اب ان ایمان والوں سے مراد کون سے ہیں؟ جو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے لیے۔ دوسرا والذین ہادو، اور جو یہودی ہیں، اور جب وہ دور تھا یعنی ان کا دور تھا اس وقت، والنصارہ، اور جب عیسائیوں کا دور تھا، اب وہ دور ختم ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب کہ ان کا عیسائیوں کا دور تھا۔ والصابئین، یا وہ صابی جو تھے، سب کے لیے یہ بات لازم تھی۔ کیا لازم تھی؟ من آمن باللہ، جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لایا، پھر
والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لایا، وعمل صالحا۔ اچھا یہاں پیغمبر کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ کیونکہ ہر ایک کا پیغمبر علیحدہ علیحدہ ہے نا، تو اس وجہ سے وہ جو چیز سب میں مشترک تھی اس کا ذکر کر دیا۔ ظاہر ہے ان کا پیغمبر علیحدہ ہے، لیکن ایمان اللہ پر، آخرت پر اور عمل صالح یہ یہودیوں کے لیے بھی تھا، عیسائیوں کے لیے بھی تھا، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور کسی اور کے لیے بھی ہوگا۔ لہذا فرمایا کیونکہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کس چیز کو کم کیا تھا؟ عمل صالح کو۔ آج ہم نے کس چیز کو کم کیا ہے؟ عمل صالح کو کم کیا ہے نا۔ تو لہذا یہ بتایا جا رہا ہے یہاں وہ بات نہیں کہی جا رہی کہ جی سب جنت میں چلے جائیں گے، یہاں سمجھایا جا رہا ہے سب کو عمل صالح کر کے ہی کامیابی ملی ہے۔ اب بھی جو مسلمان ہیں ان کو بھی اگر کامیابی ملے گی تو عمل صالح کے ساتھ ہی جو ہے وہ ملے گی۔ تو فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، عمل صالح کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اگر وہ ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہے ہیں تو ان کا عمل محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ اس میں اور بھی میں ایک بات کلیئر کر دوں آپ سے، کیونکہ جو ہے نا وہ پھر بھی کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کوئی کہے میں آدم کا ماننے والا ہوں، تو وہ نہیں چلے گا۔ سورہ بقرہ کے جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کی 4 آیت ہے، اس میں سب سے پہلے یہ بات آئی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان لائیں، یہ کس پر؟ جو آپ پر نازل ہوا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ تو یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ ایمان صرف جو ہے نا وہ ان کتابوں پر نہیں، اس کے ساتھ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا لازمی ہے۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اچھا، یہ 4 نمبر آیت ہے، اور آیت نمبر 13 کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر، میں صرف وہ جگہ بتا رہا ہوں جو اب ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر جو ہے وہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، یعنی وہاں ایمان والوں کے لیے ایک سیمپل موجود ہے، سمجھ گیا نا؟ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ کہتا ہے کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ہے سیمپل۔ اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ یہ سیمپل موجود تھی تو پھر اس وقت کسی یہودی کو یا کسی عیسائی کو یا کسی بھی اور کو، یا آج بھی آپ سمجھ لیں، آج بھی اگر ہمارا ایمان، ہمارا عمل اس سیمپل کے مطابق جو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو تو جو وہ وہاں نکال دیا گیا، وہاں تو سیمپل کے مطابق تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ دو آیتیں تو خیر جو ہے نا وہ پہلے آ گئی ہیں نا۔ اب آیت نمبر 41 جو ہے نا، اس میں خالصتاً یہود کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ 46 آیتیں آپ ہم نے پڑھی
تھی نا پچھلی کلاس میں، اس میں آیت نمبر 41 جو ہے، آیت نمبر 41 جو ہے اس میں جو ہے وہ یہود ہی کو جو ہے وہ مخاطب کر کے بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ. اب ایمان لاؤ کس چیز کے اوپر؟ بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے، اللہ کہتا ہے، نازل کر دیا. اور کیا نازل کر دیا؟ یہ قرآن. یعنی اب اے یہودیو یا اے بنی اسرائیل، اب ایمان لے آؤ کس چیز پر؟ بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے نازل کر دیا ہے، اب اس پر ایمان لاؤ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ تصدیق بھی کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی یہ تصدیق بھی کرتا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بننا. یعنی تمہیں آگے بڑھ کر اس کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے. تو یہ جو ہے وہ نری یہ بات نہیں ہے کہ عمل صالح ہوں اور یا کسی بھی پیغمبر کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو کامیابی اصل کے اندر جو ہے وہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ضروری ہے. اچھا، اب اس سے آگے بات، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو جس وقت ہم نے تم سے ایک میثاق لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وعدے کے وقت ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو جو ہے وہ بلند کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزانہ طور پر ان کے اوپر طور کو اٹھایا اور وہ ان کے اوپر ایسے آ گئے جیسے ہمارے سروں پر بادل اڑتے پھرتے ہیں، اس طرح زیادہ ہی قریب آ گیا ہوگا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا کہ اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی جو ہدایت ہے نا اس کے اوپر کاربند ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی یہ کوئی خطرہ نہیں کہ نیچے نہ گر جائے، ذرا مضبوطی سے پکڑو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. اچھا، جو دیا جا رہا ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے جس کو پکڑنے کا کہا جا رہا ہے؟ وہ ہے تورات. یعنی جو ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اب یہ پکڑنے کا مطلب واضح ہو گیا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس میں جو ہدایت ہے اس کو کیا کرو؟ اس کو یاد رکھنا ہے. یاد کر لو، بلکہ یاد رکھو. یاد کرنا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ رٹا مار کے یاد کر لیا، ہو سکتا ہے ہفتے بعد بھول ہی جائے. اس کو یاد رکھنا ہے، اس ہدایت کو. اور یہاں سے سبق لے کر ہم نے قرآن کو یاد رکھنا ہے. صرف ایک دفعہ تفسیر پڑھنے نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو یاد رکھنا. کیوں؟ یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سے متعلق ہے نا. تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کو یاد رکھیں جو اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو. اس کو یاد رکھے بغیر تم نہیں بچ سکو گے. تو پھر قرآن کو یاد رکھے بغیر ہم کیسے تقوی والے بن گئے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات بھی نہیں ہے. کوئی لاجک دے کہ جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم بچو گے اگر تم اس کو یاد رکھو گے، کتاب کو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے. مطلب پھر گئے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، چھوڑ گئے. لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو تمہیں کتاب دی تھی کہ اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو، اور اس کتاب میں بتایا ہوا تھا کہ تمہیں عمل بھی کرنا ہے، اور تم نے وہ کتاب ہی جو ہے وہ چھوڑ دی اور اس کی جگہ اپنے نظریات جو ہے وہ لے آئے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اگلی بات کیا ہوئی کہ وہ کتاب بھی ضائع کر دی، کتاب میں بھی تحریف ہو گئی. تو ظاہر ہے کتاب جو ہے وہ اب اصلی شکل میں نہیں رہی. تو اب اگر کوئی آدمی اصلی کتاب اس کو نہ ملے تو وہ پھر اصلی ہدایت پر کیسے ہوگا؟
آپ ذرا سمجھیں کہ ہمارے پاس یہ قرآن وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے نا. اگر خدا نخواستہ یہ کتاب جو ہے یہ اس میں رد و بدل ہو جائے، ہمارے پاس خالص نہ رہے، تو پھر خالص رستہ ہمیں کیسے ملے گا؟ خالص رستہ تو نہیں مل سکتا. خالص کتاب ہی خالص نہیں ہے تو رستہ کیسے خالص ہوگا؟ ہدایت کیسے خالص ہوگی؟ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا اس کو یاد رکھنا ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس میں تمہیں وہ خالص رستہ بتایا گیا تھا جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ تمہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا ہے، اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. تم نے کتاب ضائع کر دی اور اپنے تصورات بنا لیے. اب یہ جو تمہارے تصورات ہیں یہ خالص ہدایت نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی سوچ ہے. جیسے ہم آج کل سوچ لیتے ہیں نا کہ باجی کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو ایسے سمجھتے ہیں نا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین ہے اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو. ہم اس بات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نے سزا دی تو توہین کس کی ہوگی؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے نا وہ توہین یا بے عزتی جو ہے نا اس سے وہ نہیں ہونے دیں گے. ہمیں کیوں جانے دیں گے جہنم میں؟ یہ طریقے بلیک میلنگ کے ہیں تو اس طرح وہ بھی نکالتے طریقے. یہ مطلب اپنی تصور کے مطابق جو ہے نا وہ رسول کو بھی بلیک میلنگ کے لیے جو ہے نا وہ بناتے ہیں باتیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو تم نے خود بنا لیا، میں نے تو کتاب میں بتایا تھا کہ تمہاری فلاح کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، تم نے کتاب ہی ضائع کر دی. تو اب تمہارے پاس جو ہدایت ہے یا تمہارے پاس جو بھی نصیحت ہے وہ تو خالص نہیں ہے. تو اب تو تم قیامت تک محروم تھے، شکر کرو کہ تمہارے پاس نئی ہدایت آ گئی ہے. یعنی اگر یہ ہدایت نہ آتی، یہ قرآن نہ آتا تو پھر تو تم ہمیشہ کے لیے ڈوب گئے تھے نا، کیونکہ تمہاری تو ہدایت خالص رہی نہیں تھی. تو فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ یہ قرآن اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تم نے اپنی ہدایت کھو دی تھی، تم تو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ خالص ہدایت سے محروم ہو گئے تھے، دور ہو گئے تھے. لیکن اللہ نے فضل کیا کہ نئی کتاب بھیج دی، نیا رسول بھیج دیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن جو ہے وہ بھیج دیا. ورنہ کیا تھا؟ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تمہارے لیے تو ہمیشہ کا خسارہ تھا. لہٰذا تم اب اس کتاب کو پکڑو، اس رسول کے ساتھی بنو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اپنے ان لوگوں کے بارے میں بھی جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن جو ہے وہ تجاوز کیا تھا، اس کی نافرمانی کی تھی. یہ اصل میں یوم السبت کا ایک قانون تھا ان کے لیے. ویسے تفصیل سے ہم پڑھیں گے، سورہ اعراف میں جائیں گے تو بس اشارتاً سمجھ لیں کہ ان کے لیے ہفتے کے دن جو ہے وہ کاروبار دنیاوی جو تھا نا اس کی پابندی تھی. یہ دن خاص طور پر دین کی دعوت، تبلیغ، نشر و اشاعت، ان کاموں میں صرف ہونا چاہیے، یعنی ہفتے کا دن. اور اس میں اتنی پابندی تھی کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں جانے کی اجازت، کجا یہ کہ تم دنیا کی کوئی معاش یا اس طرح کے دھندوں کے اندر جاؤ، ملوث ہو جاؤ. بہرحال وہ پھر انہوں نے انڈائریکٹ ایسے رستے نکالے، اور جس طرح حلالہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کہ پہلے طلاقیں دے دو تو پھر حلالہ، تو اس طرح انہوں نے بھی کوئی حلالہ نکالا. کیونکہ یہ نوٹ کر لیں، کبھی ایمان والا سیدھی نافرمانی نہیں کرتا. اگر اسے کوئی تھوڑا بہت شعور ہے نا، سیدھی وہ حلالہ نکالتا ہے، وہ رستہ نکالتا ہے کہ چلیں کس طرح یہ حرام حلال ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر انہوں نے اس میں سے جو ہے وہ رستہ نکالنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس حلالہ نکالنے والوں کو کیا کیا؟ بندر سور بنا دیا. یہ جو اللہ کی ہدایت کے ساتھ کھیل کرنا ہے، تماشا کرنا ہے نا، یہ نوٹ کر لیں، یہ کھیل تماشے والی بات ہی ہے. سیدھی بات ہے
لیکن اس کو اس طرح باقی ویسے سورہ راہ میں انشاءاللہ ہم جائیں گے تو وہاں پڑھ لیں گے تفصیل سے وہاں واقعہ آیا. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. یہ ایک حلالہ نکالنے والی بات جو ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہے. ایک مغلوں کے دور کا واقعہ ہے. ایک بڑے عالم تھے, ملا نصیر الدین کا نام سنا؟ اچھا, ملا کا نام سن کر شاید آپ کے دل میں آئے کوئی ایویں ہی سی نہیں. اس دور میں ملا ہوتا تھا, ملا فارسی کا لفظ ہے ملا, اور یہ کبھی پرانی کتابیں آپ پڑھیں نا تو بڑے بڑے علماء کے ساتھ ملا علی قادری کبھی آپ نے سنا؟ تو وہ کوئی ایسے ملا تھا جیسے آپ سمجھیں کہ ایسے ہی تھا؟ نہیں, وہ اس دور میں ملا کا لفظ لگتا تھا بڑے مولوی کا, بڑے عالم کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہ ملا علی قادری کے نام تو یہ پھر پکا ہی لگا ہوا ہے نا. اس طرح پرانے جو بھی ہے نا, پرانی کتابیں پڑھیں گے تو ملا مودودی. اچھا, یہ پھر ترقی کر کے جو ہے نا وہ ملا سے کیا بنا, مولوی بنا, اور پھر مولوی سے آگے ترقی کر کے مولانا بن گیا. یہ مولانا میرے دیکھتے دیکھتے ہی بنا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے مولانا کا لفظ نہیں استعمال ہوتا تھا, یہ میرے مطلب ہوش میں ہی یہ اس کا استعمال شروع ہوا ہے. تو اس سے پہلے ملا سے یہ بات شروع ہے. وہ علامہ اقبال بھی جو کہتا ہے نا وہ کوئی ایسے نہیں, وہ جو کہتا ہے نا ہند میں جو ہے ملا کو سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو وہ کوئی چھوٹے موٹے مولوی کے لیے نہیں کہہ رہا, وہ مولانا حسین احمد مدنی کو ملا کہہ رہا ہے. تو وہ ملا کا لفظ میں کوئی خرابی نہیں تھی, باقی نظریات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا وہ ہاں وہ بات میں بتا رہا تھا کہ ملا نصیر الدین کی بات, اس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی تھی, حالانکہ وہ اس کا بڑا عہدہ تھا, بادشاہ کا بڑا قریبی تھا. تو ایک دن بادشاہ نے اس سے کہا کہ ملا جی آپ نے کبھی آپ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو کبھی دیتا ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس مال ہوتا ہی 11 مہینے ہے, 12 مہینے ہوتا ہی نہیں ہے, سال پورا ہوگا تو میں زکوٰۃ دوں گا. اس نے کہا تیرا مال کدھر جاتا ہے؟ اس نے کہا جی میں 11 مہینے کے بعد وہ مال سارا اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتا ہوں, اور 11 مہینے بیوی رکھتی ہے, اور جب سال پورا ہونے والا ہوتا تو اس سے پہلے مجھے ہبہ کر دیتی ہے. نہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے نہ میرے اوپر بنتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مالک پر بننی ہے نا, تو مالک بھی سال بھر رہے گا. تو یہ جو ہے نا وہ حلالہ نکال لیتے ہیں اپنے لیے. بہرحال یہ اسی طرح انہوں نے حلالہ نکالا تھا, سیدھی سیدھی نافرمانی نہیں کی تھی. تو سیدھی سیدھی نافرمانی تو پھر اور بھی بڑا جرم بن جائے گا نا. اندازہ کریں یہ بندر اور سور حلالہ نکالنے والوں کو جو ہے وہ بنایا گیا. یہ ہے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور تم خوب جانتے ہو اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن کے حوالے سے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو ہم نے کہا بن جاؤ بندر ذلیل. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, تو بنا دیا ہم نے ان کو جو ہے وہ عبرت ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے. ظاہر ہے اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ یہ کل انسان تھے تو اب بندر بن گئے, یعنی عبرت ہوئی کہ نہیں ہوئی ان کے لیے جو اس وقت جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارا بھائی, ہمارا رشتہ دار, ہمارا دوست کل انسان تھا اب بندر ہے یا سور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو بندر سور بنا کر جو اس وقت لوگ تھے ان کے لیے ایک نصیحت بنا دیا, عبرت بنا دیا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا, اور جو بعد والے ان کے لیے بھی
اب بھی ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں نا، تو یہ عبرت کے لیے ہی کر رہے ہیں نا کہ ہم کم از کم اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں، اس سے بچائیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو نیکوکار متقی لوگ ہیں وہ اسے واعظ بنا لیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے واعظ کیا، واعظ کر کر کے بھی لوگوں کو سنائیں کہ بھئی اللہ ایسے بھی کر دیتا ہے، اللہ ایسے بھی بنا دیتا ہے، لہذا اپنے آپ کو بچاؤ، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لوگوں کو سنائیں یہ واقعات۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ اچھا نوٹ کر لیں جی، گائے کیوں ذبح کروانی تھی؟ ان کے دلوں میں تقدس تھا گائے کا، وہ جو بچڑا بنایا تھا نا، وہ کیوں بنایا تھا؟ اس کا ایک تقدس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے کو ذبح کرو تاکہ ان کے دل سے تقدس نکل جائے۔ جب یہ اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو یہ پھر سوچیں گے نا، غور کریں گے کہ بھئی یہ گائے تو اپنا کچھ نہیں کر سکی، اس نے ہمارا کیا کرنا تھا۔ ابھی تک تو ان کے بس ایک دل میں ہے نا کہ گائے جو ہے وہ کوئی کرنی والی ہے، یہ کوئی کرامت ہے گائے کی بھی۔ بہرحال اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا تو کرتا ہے ہم سے مذاق؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی نادانوں جیسی بات کروں، یعنی میں مذاق کروں تمہیں، یہ بھی کہ اللہ کا نام لے کر مذاق کروں کہ اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو جبکہ اللہ نے کہا ہی نہیں ہے۔ جب ان کو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا کہ بھئی نہیں اللہ کا ہی حکم ہے، تو قالو، تو وہ کہنے لگے ادع لنا ربک، تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ یہ بات بھی ہمارے اوپر واضح کرے کہ گائے کیسی ہو۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، وہ یہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ چھوٹی عمر کی بچی ہے، یعنی درمیانی عمر کی یہ گائے ہے۔ اوان بین ذالک، یعنی اس کے درمیان جوان ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب کر دو جو تم کو حکم دیا گیا۔ اچھا اب پھر وہ کہنے لگے، اب یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں بچنے کا رستہ ہے کہ بچ جائیں، نہ کرنا پڑے، گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، یُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہ ہمارے اوپر واضح کر دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے، یہ بیٹھے بیٹھے بات نہیں ہو رہی۔ انہوں نے ایک موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سوال ڈال دیا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے بیٹھے جواب دے رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام طور پر جائیں گے تو وہاں اللہ سے ہم کلام ہوں گے، تو وہاں پھر یہ جواب ملے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اٹھ کر جائے وہ موڈے تے صافہ رکھن گے تو پہن گے تو نہیں، وہ اللہ کا بلاوا آئے گا تو طور پر جائیں گے نا۔ اب وہ 2 مہینے کے بعد آتا ہے، 6 مہینے کے بعد آتا ہے، جتنا بھی ٹائم ہے وہ جائیں گے، پھر آئیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو ایک سوال اور کھڑا کر دیں گے۔ اب پھر اتنا ٹائم لگے گا، پتہ نہیں اس میں 2 سال لگ گئے ہوں گے گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ تو یہ پڑھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جہاں بیٹھے بیٹھے سوال جواب ہو رہے ہیں سارے۔ تو اب پھر انہوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے اوپر واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو،
قال انہ یقول، اب موسیٰ علیہ السلام پھر گئے ہوں گے اور وہاں سے جواب لے کر آئے کہ اللہ یہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، یہ گائے ہے جو زرد رنگ کی ہونی چاہیے اور گہرا رنگ ہو اس کا اور خوش کر دے دیکھنے والوں کو، یعنی دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت لگے، ایسی گائے چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ اب پھر سوال ڈالا انہوں نے کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں یبین لنا ما ہی، کہ واضح کر دے کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمارے لیے تو یہ گائے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ تشابہ پیدا ہو گیا، متشابہ ہو گئی ہے یہ گائے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، شبہ میں پڑ گئے ہم کہ جو بہت اچھی لگے، ہو سکتا کسی کو اچھی نہ لگے، پھر تو وہ کہاں سے ڈھونڈے ہم۔ اچھا آگے کیا انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ اسی ہم ہدایت پا جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم ہدایت پانے سے کیا مراد ہے؟ اس گائے کی شناخت کر لیں گے۔ ہدایت میں مراد یہ ہے کہ آپ جواب لاتے رہیں اور ہم کسی وقت گائے تک پہنچ جائیں گے، کون سی گائے اللہ کروانا چاہتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام گئے اور آ کر فرمایا قال انہ یقول، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ فرماتا ہے انہا بقرہ، یہ ایک گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، جس کو حل کے اوپر جو ہے وہ جوتنے کے لیے جو ہے وہ استعمال نہ کیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ ہمارے ویسے وہ رواج نہیں ہے گائے کو استعمال کرنے کا، لیکن ہوگا ان کے ہوگا نا۔ ویسے کئی گائے بھینسیں سب ہی کر لیتے ہیں نا۔ ایک علاقے میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھوں کے ساتھ ہل چلاتے ہوئے، پر وہ ہمارے علاقے والوں کے لیے مذاق ہوگا، لیکن گدھوں کے ساتھ بھی ہل چلاتے میں نے دیکھے ہیں لوگ۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسی گائے جو اس نے ہل وغیرہ نہ چلایا ہو اور کھیتی کو پانی، وہ اس وقت وہ کھیتی کو سراب کرنے کے لیے نا وہ ایسے کنویں ہوتے تھے، وہ چلتے تھے تو نیچے سے بڑا سارا بوکا بھر کے آتا تھا، تو اس میں استعمال نہ کی گئی۔ مسلمۃ، سالم ہونی چاہیے، جیسے قربانی کا جانور ہے نا، کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، کوئی دم نہ کٹی ہوئی ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی عیب کوئی داغ نہیں اس میں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو اب وہ کہنے لگے کہ اب تو لے آیا ہے حق، یعنی وہ بھی مجبور ہی ہو گئے، اب کوئی جواب ان کے پاس کوئی سوال نہ رہ نہیں گیا۔ تو فذبحوها، تو گائے کو انہوں نے ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی حالانکہ انشاءاللہ بھی کہتے تھے جس طرح ہم انشاءاللہ کہتے ہیں نا، نہ کرنے کا ارادہ ہو تو، جب کرنے کا ارادہ ہو تو پھر انشاءاللہ تو یاد ہی نہیں آتا، اور انشاءاللہ کب یاد آتا ہے؟ جب نیت خراب ہو۔ تو ان کی بھی نیت خراب ہے، حالانکہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ، جیسے ایک کام ہے نا، میں پورے اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ میں اس میں مخلص ہوں کرنے کا، ہاں باقی تو اللہ کی طرف سے آگے رکاوٹ تو آ گئی۔ انشاءاللہ کا مطلب تو یہ ہے، ہم 100% نیت رکھتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، تو پھر ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا تو ارادہ کرنے کا نہیں ہے، اگر اللہ نے دھکے سے کروا دیا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، باقی میرا ارادہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کا یہ ہے جو بات یہاں پتہ چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جس وقت تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور پھر تم اس کو ڈالنے لگے ایک دوسرے کے اوپر۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب یہ ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا، جو قتل ہو گیا تو اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہتے ہوں گے کہ جی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس تو وہی بھی آتی ہے، تو اس کا قاتل تو ڈھونڈ کر دینا ہمیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو گائے ذبح کی ہے نا، اس کا ایک ٹکڑا اس پر
مارو وہ جو مقتول ہے اس کے اوپر. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردے کو، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں بھی دکھا دی اس نے. اس طرح مردہ زندہ ہو گیا اور مردے نے بتا دیا کہ مجھے تو فلاں بندے نے قتل کیا ہے، وہ کسی اور کا نام لگ رہا تھا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اتنا کچھ دیکھ کر بھی تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے. اب نوٹ کریں جتنا کچھ انہوں نے دیکھا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، پہلی سب سے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا، پھر من و سلوہ اترتے دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتے دیکھا اپنے لوگوں کے اوپر، پھر وہ جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا اس کو قتل ہوتے دیکھا ان کو، پھر وہ طور کے اوپر 70 آدمیوں کے ساتھ جو ہوا وہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے نا، اور یہ کون سی قوم گمراہ ہو رہی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا مستحق قرار دیا. فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہوتے چلے گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد. فہی کالحجارہ، وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اصل میں یہ سمجھ لیں، اگر مسلمان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے نا تو اس جیسا ظالم کوئی نہیں ہوتا. جو مشرک ہے نا اس کو کسی طرح چیز کا ڈر رہے گا، چلو یہ دیوی یار، فلاں دیوتا، فلاں کا ڈر ہیں. لیکن جس کے دل میں توحید رچی بسی ہے اور اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے، یہ دنیا کا ظالم ترین انسان، اس کو پھر کسی کا رہ ہی نہیں جاتا نا، اس کو پھر کسی کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ جس کا ڈر تھا وہ نکل گئی. یہ بات فہیہ کالحجارہ، وہ ایسے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک جو ہے وہ پتھروں میں وہ بھی ہیں جن سے جو ہے وہ نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، چشمے نکل آتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَيَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک پتھر ایسے بھی ہیں پھٹے تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھر وہ بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ ڈہ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے، فرمایا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تمہاری طمع ہے، طمع کہتے ہیں لالچ، خواہش، کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے. اب ذرا ذہن میں رکھیں، مدینے میں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں اور مدینے میں مسلمان ہیں، تو مدینے میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور مسلمان ان کو دعوت بھی دیتے ہیں. اور مسلمانوں کی دعوت کے پیچھے کیا جذبہ ہے کہ یار یہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ تو رسول کو ماننے والے ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، ان کو تو جلدی بات مان لینی چاہیے نا. بھئی مشرکین کا تو مسئلہ ہے نا کہ ان کے تو بہت زیادہ ہیں، پھر وہ نہ ان کے اندر کوئی رسول ہے نہ کوئی کتاب ہے ان کے پاس، تصورات ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ فرق ہے. تو ان کو تو کم از کم جو ہے وہ اس آسانی کے ساتھ اس طرف جو ہے وہ آنا چاہیے نا. یعنی جس طرح ہم عام طور پر تبلیغ کا جس وقت کوئی ارادہ ہم کر رہے ہیں نا، تو ہم کس کو تبلیغ میں ترجیح دیتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں جی اس بندے دی داڑھی بڑی لمبی ہے، اس کو میں دعوت دیتا ہوں درس قرآن کی، یہ آدمی جی نماز پڑھ کے نکلا ہے، یہ اس طرح ہے. اور جب آپ اس سے یہ کہیں گے نا کہ وہاں درس قرآن ہوتا ہے، تو پہلا سوال اس نے کیا کرنا ہے کہ یہ کس مسلک کا ہے، اس نے بات ہی یہاں سے شروع کرنی ہے. اور پھر آپ وہاں دیکھیں گے کہ یہ ایک بندہ پینٹ پہنی ہوئی ہے، مچھاں صاحب، داڑھی صاحب، اس کو آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی یہاں درس ہے، آپ درس قرآن میں آ جائیں. اس نے کچھ نہیں پوچھنا اور وہ ویسے ہی دب جائے گا
کہ یار بہت بڑی چیز کی یہ بات کر رہا ہے، یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے، اس نے نہیں بھی آنا ہوگا تو وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ سے معذرت کرے گا، آج جی مینوں بڑا کوئی ضروری کام ہے، آج تے میری معذرت ہے، میں اگلی باری آ جاواں گا، ہیں؟ اس نے کوئی سوال جواب نہیں کرنا، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ آ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں نا وہ نہیں آتے، ان کی رکاوٹ یہی بنتی ہے۔ تو یہ ہے جی، فرمایا آفاتتمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ امید رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اس کو عقل میں آ جانے کے بعد تحریف کرتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سن کر جا کر بدل اپنا کلام تو تحریف کیا ہی تھا نا، تو اس میں بھی اپنی طرف سے جا کر اور بنا کر سناتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے کرتے ہیں، کسی غلط فہمی میں نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت ان کی ملاقات ہوتی ہے ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، ہم بھی رسول کو ماننے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جس وقت وہ علیحدہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو پھر وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیا تم بتاتے ہو ان کو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ ظاہر کی ہے، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ حجت نہ ہے۔ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودیوں کو انصار مدینہ دعوت دے کر لاتے تھے، حالانکہ وہ آنا نہیں چاہتے تھے، پسند نہیں تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا، لیکن جیسے کہتے ہیں نا محلے داری، اور جس طرح ہمارے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ برادری کے اندر کل ہو رہے ہیں، برادری میں کچھ لوگ کل کراتے ہیں کچھ نہیں کراتے، لیکن وہ جو نہیں کراتے وہ برادری کی وجہ سے وہاں ویسے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا محلے کی وجہ سے وہاں آ کر جب وہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے دل میں کوئی باتیں کرتے رہتے ہیں، یا زبان سے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیڑی لوڑ سی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں ہوا ہے۔ لیکن برادری محلہ اس کی بنیاد پر پھر بندے کو جو وہ کہتے ہیں جی جانا بھی پڑتا ہے۔ تو وہ چونکہ محلے دار تھے نا، ایک شہردار تھے جسے کہتے ہیں، انصار مدینہ کے شہردار تھے، تو وہ شہرداروں کو جب دعوت دیتے تھے امید رکھتے تھے کہ یہ مان بھی لیں گے، وہ پھر مجبوراً کئیوں کو آنا بھی پڑتا تھا، تو آ کر پھر جب وہاں بیٹھتے تھے تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سنانا ہوتا تھا، قرآن سنانا ہوتا تھا، تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال بھی کر دیتے تھے کہ تمہارے ہاں اس بارے میں کیا حکم ہے، مثلاً میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں سود حرام ہے، اب کسی یہودی سے سوال کیا کہ تمہارے ہاں سود حرام ہے کہ حلال ہے، تو حرام یہودیوں کے بھی، لیکن اب وہ اگر یہ دوسرے جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی سود حرام ہے، تو وہ کہیں پھر ہمارے ہاں لیا کیوں جاتا ہے، یعنی پھر سودی کام کیوں کرتے ہو، تو لاجواب ہو گیا بندہ، تو چپ ہی رہنا جسے کہتے ہیں بہتر ہے۔ تو وہ باہر جب نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے وہاں اپنے اعتراف کرنے کی، کل کو قیامت کے دن یہی اعتراف تمہارے گلے پڑ جائے گا کہ یہ تو مان بھی رہے تھے کہ یہ اس طرح ہے، لیکن پھر بھی اس کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ افلا تعقلون، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے، اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ الحمدللہ جی، ہم نے 77 نمبر آیت تک کی پڑھنا تھا، تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔